نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت ان انسانوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو دلائل سننے کے باوجود اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی جو اللہ کی آیات میں الحاد کرتے ہیں. تو یہ بات میں نے تفصیل کے ساتھ عرض کی تھی. اللہ کی آیات میں الحاد یہ ہے کہ انسان اللہ کے حکموں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے. جس طرح کہ آج مسلمانوں کے اندر بہت سے ملحد لوگ ایسے ہیں جو بظاہر لوگوں کے سامنے تو ایک دین کے سکالر کے طور پہ آتے ہیں، لیکن حقیقتاً قرآن کے ہر حکم کا انکار کرنا ان کی زندگی کا وتیرہ ہے، اور قرآن کے معاملے میں لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالنا، اللہ کی آیات کو یہ کہنا کہ یہ اس زمانے کے لیے تھی، آج کا زمانہ جدید ہے، اس کے تقاضے اور ہیں. یہ ساری باتیں اللہ رب العزت کرنے کے بعد اس سورت کا اختتام اس بات پہ کرتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قل، آپ انہیں فرما دیجئے، یہ چاہے مشرکین مکہ تھے یا اس زمانے کے ملحد یا کافر تھے یا مشرک تھے، اور قیامت تک آنے والا ہر وہ انسان جو اللہ کی آیات کا صریح انکار کرتا ہے یا اس میں الحاد کرتا ہے، اس سب کے لیے اللہ یہ فیصلہ فرما رہے ہیں، انہیں کہہ دیجئے ارأیتم ان کان من عند اللہ. تم کبھی کہتے ہو یہ شعر و شاعری ہے، کبھی کہتے ہو یہ تم اپنی طرف سے بنا کے لاتے ہو، کبھی کہتے ہو کہ ان پہ جن اترتا ہے، یعنی ایسی ایسی فضول اور واہیات الزامات لگاتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں انہیں کہے ارأیتم ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہوا، ثم کفرتم بھی، پھر تم اس کا انکار کرنے والوں میں اگر ہو گئے، تو من اضل ممن هو فی شقاق بعید، اس سے بڑا گمراہ نہیں ہے جو سمجھنے کے باوجود دور کی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. یعنی جب بھی یہ ایسی تعویلات کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. عام انسان کے لیے شاید اس کے اندر کوئی دلچسپی کا سامان ہو، لیکن اہل علم کے لیے یہ اتنی بیہودہ بات ہوتی ہے کہ جو وہ لوگ کرتے ہیں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے اس کی تشریح سکھائی تھی اس کے بالکل خلاف اپنی عقل پہ بھروسہ کرتے ہوئے ایسے دلائل دیتے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے تو شاید کوئی دلچسپی کا باعث بن جائیں، لیکن جو شخص قرآن کو سمجھتا ہے اس کے لیے یہ ایک لطیفے سے کم بات نہیں ہوتی. جس طرح ایک لطیفہ فضول بات ہوتی ہے، اس کی نہ حقیقت نہ بنیاد کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف وہ کسی کو ہنسانے کے لیے پھنسانے کے لیے بولا جاتا ہے. اسی طرح قرآن عزیز کی جو غلط تعویلات کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوں گے، ان کے لیے حسرت اور افسوس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی. تو پھر اللہ فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب میں
اطراف عالم میں اور تمہارے اندر تمہیں ایسی نشانیاں دکھاؤں گا۔ دو معنی کیے ہیں ائمہ مفسرین نے اس کے۔ آفاق افق سے کہتے ہیں کہ ہم اوپر چڑھ کے کھڑے ہوں یا ایک صاف میدان میں، تو افق کہتے ہیں جہاں دور ایسا محسوس ہوتا ہے زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو اس کو افق کہتے ہیں، یعنی دور دراز۔ اور فی انفسہم، اور تمہارے اندر، یعنی مکے کے اندر بھی دکھاؤں گا، اور مکے کے اطراف میں چاروں طرف اسلام کا پھیلاؤ تمہیں دکھاؤں گا۔ ایک معنی تو اس کا یہ کیا ہے۔ دوسرا معنی کرتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق، آسمان پہ جتنی اللہ کی قدرتیں ہیں، قوتیں ہیں، اس کے سیارے، ستارے، سورج، ہم ایک سورج کو جانتے ہیں جو ہمیں روشنی دے رہا ہے، لیکن اس آسمان پہ کروڑوں ایسے سورج ہیں، کروڑوں ایسے چاند ہیں، اور اتنے ستارے ہیں جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ حتیٰ کہ دنیا کے بعض ممالک نے اپنی تحقیقات کی بنیاد پہ کہا کہ ہم نے دنیا کے آخری کہکشاں تک پہنچ گئے ہیں، اس کے آگے کوئی بھی نہیں۔ کہکشاں کہتے ہیں ستاروں کا مجموعہ جو ہوتا ہے۔ تو پھر دوسرا ملک اس کی تردید کرتا ہے کہ جہاں آپ کہتے ہیں کہ اس کے آگے کچھ نہیں، ذرا جا کے دیکھو تو صحیح۔ تو جب وہ وہاں گئے ان کا چیلنج کو قبول کرتے ہوئے، تو جب ادھر جھانک کے دیکھا تو آگے کروڑوں کہکشاں اور پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ ایک ایسی کائنات ہے جس کی اخیر کوئی نہیں ہے، یہ انسان کے بس میں ہی نہیں کہ اس پوری کائنات کو کنگھال سکے۔ یہ سمجھتا ہے میں چاند پہ چلا گیا، حالانکہ اب یہ بات ظاہر ہو رہی ہے، ان کے لوگ خود اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ یہ چاند پہ جانے والا ایک ڈرامہ تھا، یہ کوئی بھی چاند تک نہیں پہنچ سکا۔ تو یہ بات اللہ رب العزت اس کے باوجود ہمیں یہ ساری چیزیں ہر آنے والے وقت میں دکھاتے ہیں۔ اسی طرح وفی انفسہم، انسان کے اندر کیا کچھ ہے، کتنی چیزیں ہیں، یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب دیکھیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ میری بات سن رہے ہیں، یہ معلوم ہے کتنی چیزیں حرکت کرتی ہیں۔ جدید سائنس ہمیں بتلاتی ہے کہ اس زبان کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے اللہ اس سے چکھنے کا کام لیتے ہیں۔ انسان نے اگر کوئی چیز چکھنی ہو تو اگر وہ حلق کے اندر ڈال دے تو اسے پتہ نہیں چلے گا یہ نمکین ہے، میٹھی ہے۔ وہ زبان کے پہلے حصے پہ یا زبان کے کناروں پہ لگے گی تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ ہے۔ تو یہ لاکھوں گراریوں کی طرح چیز ہے جو اندر وہ خلیے کام کرتے ہیں، جو انسان کے ذہن کو پیغام دیتے ہیں کہ یہ جو زبان پہ تم نے چیز لگائی ہے یہ کڑوی ہے، میٹھی ہے، پھیکی ہے۔ اس کا درمیان کا حصہ جو ہے وہ اللہ نے اس لیے بنایا کہ جب ہم نوالے کو چبا کے در زبان کے اوپر لاتے ہیں تو یہ حلق کے اندر اڈیلتی ہے۔ آگے 2 نالیاں ہیں، ایک سانس والی ہے، ایک خوراک والی ہے۔ اگر یہ زبان کام کرنا، جس طرح بعض لوگوں کو فالج ہو جاتا ہے، زبان کا فالج، وہ بیچارے ان کی زبان چونکہ کام نہیں کرتی، ان کے حلق میں کوئی چیز جاتی نہیں ہے، تو کتنی مدت تک انہیں نالیاں لگا کے ان کے پیٹ میں غذا کو ڈالا جاتا ہے۔ جب تک ان کے پٹھے درست نہ ہو جائیں، وہ غذا کو لے کے حلق میں انڈیلنے کے قابل نہ ہو جائیں، وہ کسی کام نہیں۔ اور زبان کا آخری حصہ جو ہے یہ آواز کو بناتا ہے۔ حلق سے آواز صرف آ نکلتی ہے، اور اللہ نے اس زبان کے اندر یہ استطاعت رکھی ہے کہ یہ اسے لفظ بنا کے باہر نکالتا ہے۔ جو آپ کے ذہن میں ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں تو وہ کہہ کے 2 لوگوں تک پہنچاتی ہے۔ تو یہ آخر کون ذات پاک ہے جو سارے پروسیس کو چلا رہی ہے؟ اب میں نے بولا آواز آپ تک پہنچی، آپ کے کان میری آواز کو جو کیچ کرتے ہیں، یہ کان کے اندر صرف اتنا سا سسٹم ہے جو 1.25 انچ سے زیادہ نہیں ہوتا۔ بڑے سے بڑے آدمی 1.25 انچ سے زیادہ نہیں، یعنی مربع
اتنی جگہ اس نے گھیری ہوئی ہے، اور یہ سسٹم جو ہے اس کے اندر 14,000 گراریاں ہیں جو فوراً حرکت کرتی ہیں اور دوسرے کی آواز کو کیچ کر کے ہمارے ذہن تک پہنچاتی ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم بیک وقت کئی لوگوں کی آوازیں سن سکتے ہیں، اور اگر کسی کا نہ سننا چاہے اپنے ذہن کو ادھر سے ہٹا کے دوسری طرف کر لے تو ہمیں دوسرے کی بات سے کوئی غرض نہیں رہتی۔ تو یہ سارا سسٹم جو ہے اللہ نے جو چلایا ہے، اس وقت تو شاید یہ کسی کے ذہن میں نہ ہو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ساری باتیں سمجھ آ رہی ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں آج تک کوئی ایسا کیمرہ ایجاد نہیں ہوا جو اتنی تصویریں کھینچ لے جتنا انسان کی آنکھیں روز تصویریں کھینچ رہی ہیں، کہ ہم صبح سے لے کر شام تک کتنے مناظر کو دیکھتے ہیں، اور وہ مناظر ہمارے ذہن میں محفوظ ہو جاتے ہیں جسے ہم رکھنا چاہیں، وگرنہ وہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں خود بخود۔ جسے ہم نہیں دیکھنا چاہتے، جو ہمارے ذہن کے مطابق نہیں ہے، وہ ہمارے ذہن سے محو ہو جاتے ہیں، اور جو چیز ہم یاد رکھنا چاہتے ہیں وہ بالکل ہمارے سامنے، چاہے ہم نے 40 سال پہلے وہ چیز دیکھی ہے، ہمارے ذہن میں محفوظ ہوتی ہے کہ میں نے یہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے، اور یہ اس طرح کی ہے، اس کا سسٹم اس طرح چلتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے کہا وفی انفسہم، تمہارے اندر جو اللہ کی نشانیاں ہیں وہ بھی بتاؤں گا۔ لاہور میں ایک ڈاکٹر تھے، نیورو سرجن بشیر صاحب، جنرل اسپتال میں، پہلے وہ اکیلے تھے پاکستان۔ انہوں نے ایک دفعہ ایک ایڈیٹوریل لکھا تھا جو سنڈے میگزین میں چھپا، اور انہوں نے کہا کہ اب تک ہم 4 لاکھ کے قریب، انہوں نے کہا تھا، جو خلیے ہیں دماغ کے، ہم انہیں معلوم کر سکے ہیں، اور یہ دماغ کے اندر جتنے خلیے ہیں یہ ان کا یعنی 0.0% ہے، یعنی اسے ہم گنتی میں لا ہی نہیں سکتے جتنے آگے اور ہیں، اور وہ سارے خلیے کام میں آتے ہیں تو پھر انسان جو ہے اپنے ذہن سے بات کو سوچتا ہے۔ اور یہ اتنی باریک رگیں ہیں کہ بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، اور ان کے اندر سے خون چلتا ہے، اور ان کے اندر اگر ایک رگ کے اندر کلاٹ آ جائے تو بندے کو فالج ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری نشانیاں اللہ رب العزت نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب جو آفاق پہ ہے اس کا بھی بتلاؤں گا، اور جو تمہارے اندر ہے وہ بھی بتلاؤں گا۔ کیوں بتلاؤں گا؟ حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ تمہارے اوپر یہ بات واضح ہو جائے کہ حق اللہ ہی ہے، وہی ذات پاک ہے جو حق ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا یہ کافی نہیں اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے، یعنی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یہ سارا پروسیس جو انسان کا چلتا ہے، بلکہ پروفیسر محمود احمد فلکی ایک مصر کے بہت بڑے مفسر ہوئے ہیں جو جدید سائنس کے علوم بھی رکھتے تھے، انہوں نے قرآن اور سائنس اس کا موازنہ کر کے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ کہتے ہیں جب انسان کھانا کھاتا ہے اور وہ ہم نگل کے اپنے پیٹ میں ڈال دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں ہم نے کیا کھایا تھا، تو انسان کے جسم کے اندر سے ہر طرف سے ایک فوج امٹ پڑتی ہے جو وہاں آ کے اپنا اپنا حصہ انرجی کا وصول کر کے واپس پلٹ کے جہاں سے وہ چلی ہوتی ہے انہیں جا کے انرجی پہنچاتی ہے۔ جو خلیے آنکھ سے نکلے تھے وہ آنکھ کے لیے انرجی لے کے آتے ہیں، جو کان سے نکلے تھے وہ کان کے لیے انرجی لے کے آتے ہیں۔ اللہ حاض القیاس جسم کے ایک ایک حصے کو انرجی پہنچتی ہے، اور ان کی تعداد اتنی ہے، دنیا میں جتنی مخلوقات اللہ نے بنائی ہے ان سے زیادہ ان کی تعداد ہے جو ایک انسان کے جسم کے اندر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ ہمیں آج دکھا دیا۔ حتی یتبین لہم انہ الحق، ہمارے پاس کیا دلیل رہ گئی ہے کہ ہم اللہ کی قرآن کو جھٹلائیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا خبردار انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، بہت سے لوگ اپنے رب سے ملاقات میں شک میں مبتلا ہے کہ پتہ نہیں ہمیں رب سے ملاقات ہوگی یا نہیں۔
अला खबरदार, इन्नहु बिकुल्लि शैइन मुहीत, याद रखो अल्लाह ने हर चीज को अहाते में, अल्लाह के घेरे के अंदर है, अल्लाह के दायरा कुदरत के अंदर है। कोई इंसान, उसके जिस्म का कोई हिस्सा, आसमान और अफलाक पे जो कुछ है, दुनिया के तहों में जो कुछ है, आसमान की बुलंदियों पे जो कुछ है, अल्लाह के सारे घेरे के अंदर है। कोई भी इंसान अल्लाह से भाग नहीं सकता। अल्लाह की तौफीक से सूरत हामीम सजदा ख़त्म हुई और इंशाअल्लाह कल से सूरत शुरा को शुरू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है इस सूरत के अंदर हमारे लिए जो नसीहतें हैं, हमारे लिए जो हुक्म हैं, और खुसूसन तौहीद, अल्लाह हमें तौहीद पे कायम रखे, जब तक ज़िंदा रखे इसी पे कायम रखे, इसी पे मौत नसीब फरमाए। हर मुसलमान को अल्लाह शिरक जैसी गंदगी से महफूज रखे, अल्लाह अपनी इताअत और फर्मा बरदारी में ज़िंदा रखे, इसी पे मौत नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह।